موجود ہیں آج. لہٰذا میرے بھائی یہ حالت زار کو بدلنا ہے. یہ جو حالت مسلمانوں کے ذلت و خواری کا جو معاملہ ہے اس کو بدلنا ہے. کب ہوگا یہ؟ کب؟ جب ہر مسلمان یہاں بیٹھنے والا ایک عہد کر کے اٹھے کہ اب میں اسلام کا ایک سپاہی بن جاؤں گا انشاءاللہ, میں اسلام کو چاہنے والا بن جاؤں گا انشاءاللہ, میں نبی کی سنتوں کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے لانے والا بن جاؤں گا, میں نمازوں کی پابندی کروں گا, میں قرآن نہیں پڑھا ہوں پڑھ کر کے ترجمے سے پڑھ کر لوگوں تک قرآن کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جب یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی, ورنہ جینا ہے تو ایسے ہی ذلیل ہو کر تل تل کر کر مرنے پر تل جاؤ. ہمارا کام تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے, ہدایت کا دینا اللہ کے ذمے ہے. اب تم تک بات پہنچ چکی ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ لو اور کہو کہ اللہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما, میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا, مجھے جنت میرا مقدر بنا دے. یہ تمہاری اپنی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے, اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے, آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے, آپس کے نفاق کو ختم فرما دے. اے اللہ جو کوئی مسلمانوں کے خلاف میں یا اسلام کے خلاف میں سازشیں بن رہے ہیں میرے پاک پروردگار, ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے میرے غفور رحیم, ان کو نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار, ان کو پریشان کر دے میرے اللہ. اے میرے پاک پروردگار افغان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ, شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ. اے میرے اللہ مصر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ. اے میرے اللہ یہ ملک ہندوستان ایک امن کا گہوارہ رہا ہے میرے اللہ, یہاں پر ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے ہمیشہ زندگی گزاری ہے میرے پاک پروردگار, لیکن کچھ سازشیں ایسی چل رہی ہیں میرے اللہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ہے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے اللہ. اے میرے پاک پروردگار ہمارے اندر ایسی طاقت عنایت فرما دے کہ ہم ان ظالموں کے شکنجے کو مروڑ سکے میرے پاک پروردگار, ان کے پنجوں کو مروڑ سکے میرے اللہ. اے میرے اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ رہا ہے, یہاں پہ امن و سکون کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دے میرے پاک پروردگار. اے میرے غفور رحیم جو لوگ بستروں پر پڑے ہوئے ہیں میرے اللہ, موت اور زیست کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے مقدر میں اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے, یا ان کو شفا ہے تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ. جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لا دے میرے اللہ, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ. اے میرے غفور رحیم جوڑے گھوڑے کے لین دین نے آج بچیوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ کئی لاکھوں کے تعداد میں بچیاں اسی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئے میرے پاک پروردگار. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی صلاحیت عنایت فرما دے میرے پاک پروردگار, وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیوی بنانے والے بن جائیں میرے اللہ. اے میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوان بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہماری تجارت کی حفاظت فرما, ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.